بھائی خواجہ سلمان رفیق صاحب، میرے بھائی خواجہ عمران نذیر صاحب، سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عظمت، آئی ڈیپ خصوصاً شامیر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آنریبل کیبنٹ ممبرز آف دا پارلیمنٹ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم سب مل کر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ آج ہمارا ایک ایسا خواب پورا ہونے جا رہا ہے جو میری بہت بڑی خواہش تھی اور مجھ سے زیادہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی۔ آج وہ یہاں ہوتے تو ان سے زیادہ شاید خوش کوئی ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ حکومت کا، کسی بھی حکومت کا، پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے، جہاں پہ انشاءاللہ تعالی کسی مریض کو انکار نہیں ہوگا یہ دیکھے بغیر کہ وہ سٹیج 1 کا پیشنٹ ہے، سٹیج 2 ہے، سٹیج 3 ہے، سٹیج 4 ہے۔ سب کو انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر ہم کیٹر کریں، اور یہ محض ایک عمارت کا سنگ بنیاد نہیں ہے، یہ آج لاکھوں زندگیوں کا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج جلانے جا رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ پنجاب کے عوام، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن یہ ہاسپٹل جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے وہ صرف پنجاب کے عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں آج علل اعلان کہتی ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ہے، سندھ کے عوام کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے۔ اور اسی لیے ہم اس کو تقریباً 920 بیڈز کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو پنجاب نے اپنے جو دروازے ہیں، اپنے دل کے دروازے تمام دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اپنے ہسپتالوں کے دروازے جو ہے، اپنے روزگار کے، اپنے وسائل کے دروازے دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہیں۔ تو یہ صرف پنجاب کا نہیں، پورے پاکستان کا منصوبہ ہے، پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہے، ان کی سہولت کے لیے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو کینسر کا مرض ہے، میری والدہ، میری بہت پیاری والدہ تھی، میری بڑی ان کے ساتھ قربت تھی، وہ اس مرض کا شکار ہوئیں اور جانبر نہیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں۔ تو یہ ایک انتہائی مہنگا علاج ہے جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے علاج کے لیے لوگ اپنی تمام تر جو جمع پونجی ہے وہ لٹا دیتے ہیں۔ اب اس کے جو پھر بھی علاج نہیں ہو پاتا، اس کے جو ٹیسٹ ہیں، تشخیصی ٹیسٹ ہیں، اس سے لے کے کیمو تھراپی، ریڈیشن، سرجری، یہ تمام بہت ایکسپینسو، بہت کاسٹلی علاج ہیں، جو کہ ایک مشکل سے کسی امیر آدمی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، متوسط طبقے کے بھی بس کی بات نہیں ہے، غریب آدمی کہاں سے اس کا علاج کرائے گا۔ تو میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کو یہ فکر تھی کہ یہ اتنا مہنگا منصوبہ ہے، یہ تقریباً 53-54 بلین روپیز کا، یہ 55 ارب کے قریب یہ منصوبہ ہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ یہ بن تو جائے گا ہاسپٹل، لیکن اس کو سسٹین کیسے کریں گے، یہ علاج بہت مہنگا ہے۔ تو میں نے ایک ہی بات کہہ کے ان کو کنونس کیا، میں نے کہا جو حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟
اگر اس صوبے کی عوام جو ہے وہ کینسر سے مر رہی ہے اور ان کے پاس کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے تو یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. اور جو فلاحی ریاست ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فلاحی ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. اس ماں کے کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ پیسہ زیادہ لگے گا یا کم. اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ بیچ کے بھی سب کچھ کر کے بھی وہ پیسہ جو ہے وہ جمع کرتی ہے, اپنے بچے پہ لگاتی ہے. تو میں نے یہ کہہ کے ان کو منایا اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ مان گئے. نواز شریف صاحب آتے جاتے, کیونکہ یہ رائے ونڈ میں ہمارے گھر کے راستے میں یہ جگہ آتی ہے, میرا روز تقریباً یہاں سے گزر ہوتا ہے کیونکہ یہ میرے آفس کے جانے اور واپسی کا راستہ ہے. تو وہ بھی ادھر دیکھتے جاتے ہیں, ان کی نظر بھی, ان کا دل بھی, ان کا دماغ بھی اس طرف ہوتا ہے. میں بھی جب گزرتی ہوں, جتنی بار گزرتی ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا. اور بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں. کرسیاں, عہدے سب پہ براجمان ہیں لیکن عوام کی خدمت کی توفیق نہیں ہوئی. یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا؟ پیسہ تو عوام کا ہے, عوام کے پیسے سے اگر ہسپتال بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر نواز شریف کا نام کیوں رکھا؟ تو میں یہ بڑے ادب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیسہ تو ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے, پیسہ تو ہر وزیر اعلیٰ کے پاس تھا, تو اس وزیر اعلیٰ نے کبھی یہ تکلیف کیوں نہیں کی؟ ہر حکومت کے پاس پیسہ ہے, اپنی اپنی پرائیورٹیز ہیں. اگر نواز شریف صاحب کی پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے, اگر میری پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے, شہباز شریف کی پرائیورٹی عوام کی خدمت ہے, تو پھر وہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ یہ اس کے نام پہ ہو. اور پھر اس کی ایک اور وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نواز شریف کا نام ہوتا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کرتے ہیں. امید ہے کہ اب آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ اس کا نام نواز شریف کے نام پہ کیوں رکھا. میں نے جتنے بھی بڑے منصوبے الحمدللہ شروع کیے ہیں, آپ یہ دیکھو کہ ابھی میری حکومت کو 7 ماہ سے زیادہ کا کچھ عرصہ گزرا ہے, 7 ماہ ہوئے. 7 ماہ میں فائلز اور کاغذوں سے ہی منصوبے نہیں نکلتے, لیکن آج 7 ماہ کے, اور کینسر ہاسپٹل کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے کیونکہ اپنی طرز کا یہ واحد ہاسپٹل ہے, اپنا واحد پاکستان کا پہلا سرکاری اسٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس ہاسپٹل بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو 7 ماہ تو بہت قلیل مدت ہے, بہت چھوٹا عرصہ ہے اتنے بڑے ہسپتال کا پورا پریپریشن کرنے کے لیے. لیکن آج 7 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ باہر دیکھیں, یہ ٹینٹ کے باہر کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. اور شامیر, اس کے لیے میں آپ کو شاباش دیتی ہوں. مجھے پتہ چلا ہے یہ آئی ڈیپ کا جو شامیر ہے بہت ماشاءاللہ اچھا ہینڈز آن ہے. اس نے اپنا آفس بھی یہاں سائٹ پہ شفٹ کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ میری پرائیورٹی ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ 3 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا, کیونکہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے, بہت بڑا ایک پورا منصوبہ بننے جا رہا ہے. تو اس کے 2 فیزز ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جو پہلا فیز ہے جس میں ہسپتال جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا, وہ انہوں نے مجھے 2025 کا ٹائم دیا, اور جو سیکنڈ فیز ہے اس کی کمپلیشن کا ٹائم 2027 تھا. میں نے آج ان کو کہا ہے, پہلے بھی کہا تھا کہ پہلا فیز مجھے 1 سال یعنی 12 مہینے کے اندر اندر فنکشنل چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ دنیا کی جو آپ کو ایکسپرٹیز لانی پڑتی ہے, دنیا کی ٹیکنالوجی لانی پڑتی ہے, آپ لائیں, لیکن مجھے یہ پہلی بلڈنگ جو ہے وہ مجھے 1 سال کے اندر اندر مجھے فنکشنل کر کے دیں. اور شامیر, آج میں عوام کے سامنے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں, اکتوبر اینڈ 2025 مجھے پہلا فیز کمپلیٹ چاہیے, اور 2 سال میں انشاءاللہ یہ ہم اس کا دوسرا فیز بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. تو تقریباً 54 بلین کا یہ منصوبہ ہے.
ریسرچ سینٹر ہے، کیونکہ کینسر ریسرچ جو ہے وہ ریسرچ ہر روز اس میں بہت انوویشن آ رہی ہے، چینجز آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کینسر کا علاج ہے اس میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ہم اس سب کو اس میں انکارپوریٹ کریں اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں. یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً 335 کنال اس کا رقبہ ہے.